حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے کزن، بہت ہی پیارے ساتھی اور داماد تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علم کو یہ فرمایا اور یہ فرما کر سند عطا کی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب پیدائش ہوئی، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ آپ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئیں اور کعبۃ اللہ میں وہ دراڑ آئی، اور اس دراڑ کے بعد آپ اندر جب تشریف لے گئیں اور جا کر وہاں پر بیٹھیں اور وہاں پر آپ نے حضرت علی کو جنم دیا، اور پھر اس کے بعد آپ واپس آئیں۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قدر کسی کی زندگی باسعادت ہو سکتی ہے، کوئی ڈریم لائف سوچ سکتا ہے، ویسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ گزری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیشتر باتیں ایسی فرمائی ہیں جن باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ انہی باتوں میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج کی اسپیشل انفارمیٹیو ویڈیو میں اسلام ایڈوائزر آپ دوست احباب کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کے سامنے تم لوگوں نے 4 باتیں نہیں کرنی۔ دو 4 کام اگر تم اپنی بیوی کے سامنے کرتے ہو تو اس کا تمہیں اشد نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ جو انسان 4 چیزیں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر خصوصی کرم ہے اور اسے زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ایک اچھی بیوی، دوسری چیز ایک اچھا گھر، تیسری چیز ایک اچھی سواری، اور چوتھی چیز اچھا کاروبار یا نوکری۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر اگر تم لوگوں کو اچھی بیوی مل گئی ہے تو تم نے اس کے سامنے 4 حرکتیں کبھی نہیں کرنی۔ سب سے پہلی حرکت، تم نے کبھی بھی اس کے سامنے رونا نہیں ہے۔ تمہیں کتنی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تمہیں پرابلمز آ جائیں، کوئی ایشو ہو جائے، تم نے اپنی بیوی کے سامنے رونا چلانا نہیں ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کے سامنے رو پڑے، تم اپنی بیوی کے سامنے چلا پڑے، یا تم اپنی بیوی کے سامنے کچھ ایسا تم نے کر دیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر سمجھو کہ تمہاری ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی کہ یہ مرد بہت کمزور ہے، اس مرد کو اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں ہے، یہ تو بڑی بآسانی کسی بھی چیز سے جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اور چھوٹی موٹی چیزوں کو اپنے دل پہ لینا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں ہمیشہ کمزور سمجھنا شروع ہو جائے گی۔ تم نے اپنی بیوی کے سامنے کبھی بھی رونا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ روئے تو تم نے اس کے آنسو پہنچنے ہیں، اس کے لیے سہارا بننا ہے، خود نہیں رونا تم نے۔ کیونکہ مرد جو ہے اس کو رونا نہیں چاہیے۔ اگر مرد روتا ہے، اس کو، ہاں روتے ہی سارے لوگ ہیں، ہر بندے کی زندگی ہے، جذبات ہیں، محسوسات ہیں، احساسات ہیں، آپ روئیں، لیکن آپ اس جگہ پر روئیں جس جگہ پر آپ لوگ کسی کے سامنے نہ ہو، یعنی کوئی آپ کو دیکھ نہ پائے، ٹھیک ہے؟ اس جگہ پہ آپ نے رونا ہے۔ آپ نے جب بھی رونا ہے، آپ نے اس جگہ پہ رونا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے، کیونکہ اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کی جو عزت ہے وہ اتر جائے گی، آپ کی بے عزتی ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ نے کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہیں رونا جہاں پہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ ہمیشہ آپ نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے کہیں دور کھڑے ہو کے آپ نے رونا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک چیز تو آپ نے یہ خیال رکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور اگلی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بات بتائی اس کے اوپر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک تو تم نے رونا نہیں، دوسرا تم نے اپنی بیوی کے سامنے کبھی بھی اس کے گھر والوں کی برائی نہیں کرتی۔ ماں باپ کس کو پیارے نہیں ہوتے؟ خصوصاً عورت کو تو وہ بہت پیارے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو تو اپنے والدین شدید پیارے ہوتے ہیں، اشد پیارے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے والدین کے بنا سانس بھی نہیں لے پاتی۔ لہٰذا کبھی بھی عورت کے جو گھر والے ہیں ان کی برائی اپنی بیوی کے سامنے نہیں کرنی، اپنی بیوی کے سامنے ان کے والدین کی برائی کبھی نہیں کرنی۔ یہ غلطی آپ سے سرزد اگر ہو گئی تو سمجھیں آپ کے بہت سارے کام خراب ہو جائے گے۔ لہٰذا اپنی بیوی کی جو ہے وہ فیملی کے بارے میں آپ نے کوئی بری بات نہیں کہنی۔ اس کی ماں اچھی ہے، بری ہے، باپ اچھا ہے، برا ہے، بہن بھائی اچھے ہیں، برے ہیں، وہ جو بھی ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ نے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ آپ کی شادی آپ کی بیوی کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے خاندان کے ساتھ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ نے بری بات کی تو وہ آپ کے ساتھ بغض رکھنا شروع ہو جائے گی، آپ کو برا سمجھنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی دوسرے انسان کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو بنیادی طور پہ وہ پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کے سامنے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں کہ جی مجھے تمہارے سے محبت ہے، مجھے تمہارے گھر والوں سے محبت ہے، مجھے تمہاری گاڑی سے محبت ہے، مجھے تمہارے میک اپ سے محبت ہے، تمہاری ڈگری سے محبت ہے، یعنی آپ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں تو بیسیکلی عورت خوش ہو رہی ہے کہ یار یہ مجھے تو پیار کرتا ہی ہے، یہ ساتھ ہی ساتھ میری سب چیزوں سے بھی پیار رکھتا ہے۔
تو آپ کو جب وہ یہ سارا بہاؤ دے رہی ہے، آپ کو زندگی گزارنے کا ایک بہتر طریقہ دے رہی ہے، آپ کو ایک ساتھ عطا کر رہی ہے، تو آپ کا یہ بنتا ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس عورت کے بارے میں کچھ طرح کی بات کریں. آپ نے نہیں کرنی. لہٰذا آپ نے کبھی بھی عورت کے خاندان کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں بری بات نہیں کرنی. اس سے عورت کا دل ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح سے بغض رکھنا شروع ہو جائے گی اور الٹیمیٹلی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ یہاں پہ جنم لیں گے. لہٰذا آپ نے کبھی بھی عورت کے سامنے اس کے خاندان کی جو ہے وہ برائی نہیں کرنی. پھر تیسری چیز جس سے منع فرمایا گیا کہ آپ نے عورت کے سامنے نہیں کرنی، وہ یہ ہے کہ آپ نے عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی نہیں بتانی. آپ کو، مرد کو تو غیر ویسے بھی کمائی جو ہے اس کہا جاتا ہے کہ عورت سے کبھی اس کی عمر نہیں پوچھتے اور مرد سے اس کی کمائی نہیں پوچھتے، تو مرد کو ویسے بھی اپنی کمائی بتانی نہیں چاہیے کسی کو. لیکن اگر عورت کی بات آ گئی ہے تو آپ نے عورت کو بھی کبھی بھی اپنی کمائی نہیں بتانی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ دوستوں کو بتا دیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو عورت کے نان و نطفے کی ذمہ داری دی گئی ہے. جب آپ کا اس سے نکاح ہوا ہے تو باقاعدہ نکاح فارم کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے عورت کو ماہانہ دینے ہیں. وہ پیسے تو آپ نے اسے دینے ہی دینے ہیں، وہ اس کا جمع خرچہ ہے، وہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں، بنیادی ذات زندگی ہے، وہ تو اس نے لینا ہی لینا ہے. لیکن جب آپ اس کو زیادہ بتا دیتے ہیں، زیادہ پیسہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے تو پھر عورت کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. پھر اس کی جو مینٹالٹی ہے وہ وسعت میں آ جاتی ہے. آپ نے بس اس کو یہی بتانا ہے کہ بھائی اتنے پیسے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے. تو یعنی آپ نے اس کو وہ پیسہ بتانا ہے جو پیسہ صرف اور صرف اس کی بنیادی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے. وہ پیسہ اس کو یہ نہ ہو کہ وہ پیسہ فضول چیزوں پہ خرچ کرنا شروع ہو جائے، وہ اس پیسے سے ایسی چیزیں خریدنا شروع ہو جائے جو آپ کو ضرورت نہیں ہے یا جن سے آپ کو الٹیمیٹلی نقصان ہی ہے، یا وہ ان پیسوں کو کسی فضول کام پہ خرچ کرنا شروع ہو جائے. اس کو صرف اور صرف اتنی ہی رقم بتانی ہے جس رقم کو آپ نے اسے دینا ہے اور جس رقم سے اس کا ماہانہ جو خرچ ہے وہ صحیح طریقے سے، بہتر طریقے سے چل سکے. آپ نے اس کو زیادہ کچھ نہیں بتانا. اگر آپ زیادہ بتائیں گے تو خود اس کے ذمہ دار بھی ہوں گے اور خود ہی وہ آپ بھگتیں گے بھی. لہٰذا آپ نے یہ حرکت کبھی بھی نہیں کرنی. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور آپ کو چوتھی چیز جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ آپ نے عورت کے سامنے نہیں کرنی، وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے گھر والوں کی برائی نہیں کرنی. آپ کے اپنے والدین، بہن، بھائی، اولاد، جو رشتہ دار، اہل و عیال، آپ نے کسی کی برائی اپنی بیوی کے سامنے نہیں کرنی. اس طرح کی غلطی آپ نے جناب کبھی نہیں کرنی. آپ نے اگر اپنی عورت کے سامنے اپنے گھر والوں کی برائی کر دی تو سمجھیں آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مار دیا، کیونکہ آپ نے اس کو اپنا ویک پوائنٹ دے دیا. آپ نے اس کو بتا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تو انہیں برا سمجھتا بھی ہوں، تم بھی برا سمجھو. یعنی اب عورت صرف آپ تک نہیں، وہ خود بھی برا سمجھنا شروع ہو جائے گی آپ کی فیملی والوں کو کہ یار یہ تو ہیں ہی غلط لوگ، یہ تو ہیں خراب لوگ. وہ اس طریقے سے جب کرے گی تو پھر جناب آپ کے لیے بہت سارے مسائل اور بڑی دشواریاں جو ہیں وہ کریٹ ہو سکتی ہیں. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اللہ پاک خیر کریں، آپ نے اپنی عورت کے سامنے کبھی بھی اپنی برائی اپنی فیملی کی یہ آپ نے کبھی نہیں کرنی. یہ غلطی آپ نے کبھی نہیں کرنی، کیونکہ جس پوائنٹ پر آپ نے یہ غلطی کر دی سمجھیں آپ نے اس کو اپنا ویک پوائنٹ پکڑا دیا، ایک بٹن پکڑا دیا آپ نے اس کو. اب یہ دبا کے وہ آپ کو کبھی بھی تنگ کرتی پھرے گی. مثلا کل کو اب دیکھیں میں ہوں فار ایگزامپل، یا آپ ہیں جو میری ویڈیو سن رہے ہیں دوست، اگر آپ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بری بات کہتے ہیں یا کہتے ہیں یار یہ تو ہے ہی اس طرح کا، اس کو تو شرم نہیں آتی، یا اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ، آپ خود کہتے ہیں تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے بھائی ہیں، خون کا رشتہ ہے. اگر آپ کی بیوی یا آپ کی کوئی دوست یا آپ کا کوئی ساتھی یا آپ کا کوئی فرینڈ وہ آپ کے بھائی کے بارے میں یہ بات کہہ دے تو خود سوچیں آپ کو کیسا لگے گا. آپ کو برا محسوس ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا اولو الارحام ہے، وہ آپ کا خون کا رشتہ ہے. وہ ایک ماں باپ سے آپ بھی اور وہ بھی دونوں ایک جگہ سے جنے گئے ہیں. آپ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بن کے کھڑے ہونا ہے، آپ کو ان کی بیک پہ کھڑے ہونا ہے، آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے. آپ ایک دوسرے سے منہ موڑیں گے تو بنیادی طور پہ آپ ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑ رہے، آپ حقیقت سے منہ موڑ رہے. تو اس طرح کی حرکت جو ہے یہ آپ پر سختی سے منع ہے. آپ نے ایسی حرکت کبھی نہیں کرنی. اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. لہٰذا آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کا کبھی پرابلم کریٹ نہ ہونے دیں، نہ کریں. کیونکہ اگر آپ کا بھائی جو ہے اس کے بارے میں یا آپ کی والدہ کے بارے میں یا والدین کے بارے میں آپ کوئی بری بات کریں گے تو آپ کی بیوی کے پاس بھی وہ بات پہنچ جائے گی. اب کل کو وہ بھی آپ اب دیکھیں گھروں میں عموماً جو مسائل ہوتے ہیں وہ ساس بہو کے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ساس جو ہے وہ اپنے بیٹے کی بہتری چاہ رہی ہوتی ہے، اپنے گھر کی بہتری چاہ رہی ہوتی ہے. جو لڑکی ہے وہ چونکہ نئی نئی بیاہ کے آئی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مطابق زندگی بسر کرے. اس کے اپنے خواب ہوتے ہیں، اس نے اپنی جو ہے وہ تھاٹس لے کے آئی ہوئی ہوتی ہے. تو پھر دونوں کی مینٹالٹی آپس میں ملتی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے.
ہم کسی بھی گھر کو دیکھیں, دنیا کا ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ ساس کہے کہ تو میری بیٹی ہے اور جو لڑکی ہے وہ کہے کہ تو میری ماں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ماں ایک ہی ہوتی ہے, باپ ایک ہی ہوتا ہے, بہن بھائی ایک ہی ہوتے ہیں, شوہر ایک ہی ہوتا ہے. یہ جو باقی سارے رشتے ہیں, یہ سارے کہانیاں ہیں, یہ سب کہانی ہے. لہٰذا آپ نے اس عورت کے ساتھ کبھی بھی اپنی والدہ کی یا بہن بھائی کی کسی کی برائی نہیں کرنی. اس طرح اگر آپ کریں گے تو ایک زندگی بہترین قسم کی آپ گزاریں گے. ان 4 چیزوں پر عمل کیجئے گا اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز لگاتار دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اسلام ایڈوائزر.